شاول لیے چلتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مراد سعید اس وقت امن مارچ سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیوں اتنا ظلم کرتے ہیں میرے پاکستانیوں؟ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد ٹویٹ پہ ٹویٹ شروع ہو جاتے ہیں، اور ٹویٹ پہ ٹویٹ شروع ہو کے کیا کہا جاتا ہے؟ ٹویٹ پہ ٹویٹ شروع کی کہا جاتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ جون میں جب پہلا سرحد پار لوگ آئے تو ہم نے سوال اٹھایا تھا، سوال اٹھائے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ سوال پوچھتے ہیں، آپ کا سوال ہے جب ہمارے 80,000 لوگ شہید ہو چکے، امن آ چکا ہے، تو پھر کیوں ہمارے 7,000 سیکیورٹی فورسز کے جوان ہمارے ہر گھر سے جنازہ نکلا؟ اس میں این پی کے بھی لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے بھی لوگ ہیں، جے یو آئی کے بھی لوگ ہیں، مسلم لیگ کے بھی لوگ ہیں، اچکزئی کے پارٹی کے بھی لوگ ہیں، دوسرے پارٹی کے بھی لوگ ہیں، پیپل پارٹی کے بھی لوگ ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے تو سب کے گھر سے اٹھتا ہے، تو پھر کیوں یہ آج ہمارے گھروں میں واپس لائی جا رہی ہے؟ کیا آپ کا یہ سوال ہے؟ تو میرے پاکستانیوں، ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ہم اس لیے کھڑے ہیں، ملاکن ڈویژن میں جب جون میں یہ گیم شروع کی گئی تو آپ کو پتہ ہے ہم نے کیا کیا؟ آپ کی طرح ہم سڑکوں پہ نکلے تھے۔ جب ہمیں پتا چلا کہ کوئی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا، لوگوں کو کہا کہ سیاست سے بالاتر ہو کر اپنے امن کے لیے نکلو۔ کیوں میرے پاکستانیوں؟ جب جنازہ اٹھے گا تو صرف مراد کے گھر سے نہیں اٹھے گا، آپ کے گھر سے بھی اٹھے گا۔ اللہ نہ کرے اگر بے گھر ہوں گے تو صرف پی ٹی آئی والے نہیں ہوں گے، ان کیمپوں میں این پی پی کے بھی لوگ ہوں گے، مسلم لیگ کے بھی لوگ ہوں گے، جے یو آئی کے بھی لوگ ہوں گے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے۔ تو کیوں کیمپوں میں جائے؟ مجھے یاد ہے جب 2004 میں پہلا وزیرستان میں آپریشن ہوا، ہم نے کہا تھا کہ مت کرو امریکہ کے کہنے پہ اپنے لوگوں کے اوپر بمباری، پھر ڈرون حملے شروع ہوئے۔ تو آپ ذرا یاد کریں، جب کیمپوں میں لوگ گئے میرے پاکستانیوں، اور ہم یونیورسٹی سے کیمپوں میں جاتے تھے، دل دکھتا تھا۔ ہمارے باپردہ خواتین کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے، ہمارے غیرت مند نوجوان کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے، ہمارے بزرگ شہری، ہماری عزتدار بزرگ شہری کیمپوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا ان کے لیے؟ وہ تو غیرت مند لوگ تھے۔ آپ نے ڈالروں کے اوپر قوم کا سودا کیا تھا، آپ نے اپنا ضمیر بھیجا تھا، آپ نے ان لوگوں کے اوپر بمباری کی تھی، آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا تھا، ان کی پھر تذلیل شروع کر دی۔ مجھے یاد ہے میرے پاکستانیوں، یاد اس لیے کرا رہا ہوں، پاکستانیوں آپ سنیے، یاد اس لیے کرا رہا ہوں کہ جب ہم کیمپوں میں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، 5 سال کے 6 سال کے، ہم ان کو کاغذ دیتے تھے کہ اس کے اوپر ڈرائنگ بناتے تھے، دوسرا ان کے ذہن پہ کیا آپ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ جب وہ ڈرائنگ بناتے تھے تو اوپر سے شیلنگ والے ہیلی کاپٹر بناتے تھے، ڈرون بناتے تھے۔ آپ نے ہماری نسلوں کو تباہ کیا، ان کے جنگ کی، بدامنی کی، دہشت گردی کی نقوش نقش۔ ہم 20 ترقی یافتہ پختونخوا ہے، آج کا پختونخوا پرامن پختونخوا ہے، آج کا پختونخوا ترقی چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے۔ آپ کہتے ہو نا پختونوں نے قربانی دی، ایک دن یہ بات کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارے لیے آزاد کیا، ہمارے لیے یہ کیا وہ کیا، بس بہت ہو گیا۔ ہمیں اگر یاد رکھنا ہے تو جنگ میں مت یاد رکھو، ہمیں امن میں یاد رکھو۔ میرے پاکستانیوں، دوسری بات، اب یہ چیز جب جون میں ملاکن ڈویژن نکل آیا تو آپ کو پتا ہے جب ہم نے مظاہرہ کیا، ہم نے بتایا کہ پھر سے ہمارے مستقبل کا سودا ہو رہا ہے،
پھر سے امریکہ کی غلامی کر کے ڈالروں کے حوالے سے ہمیں بیچا جا رہا ہے. تو ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا, لوگ نکلے, تو پھر کیا کہا گیا یہ جھوٹ بولتے ہیں, پروپیگنڈا کر رہے ہیں, بدامنی نہیں ہے. ہم نے میڈیا کو بھی کہا, میں اپنے میڈیا کو کہتا ہوں, اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ میڈیا کے دوستوں یاد رکھو, آپ تو ہمیں دکھاؤ گے, لیکن دکھ یہ ہوگا کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ بھی ہمارے مجرم ہوں گے. کیوں مجرم ہوں گے کہ جب ہم امن کے لیے آواز اٹھا رہے تھے آپ نے بلیک آؤٹ کیا, جب ہم فریاد کر رہے تھے آپ نے بلیک آؤٹ کیا, جب ہم ڈالروں کے اوپر ہمارا سودا ہو رہا تھا آپ نے نہیں دکھایا, بلیک آؤٹ کیا. آپ نے دکھاؤ گے, لیکن کیا وہ مناظر دکھاؤ گے جب دھماکہ ہوگا, ہمارے کٹے ہوئے ہاتھ, کٹے ہوئے پیر آپ دکھاؤ گے اسٹریچروں پہ اور ایمبولینسز میں ہماری لاشوں کی تعداد جن کے آپ دکھاؤ گے. آپ اس دن کا انتظار کرو گے. اس وقت تیسری بات ہم نے کیا کی, سنیے گا, سب نعرے بھی لگائیں گے. تیسری بات ہم نے کیا کی میرے پاکستانیوں, تیسری بات ہم نے یہ کی کہ آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ دہشت گرد نہیں آ رہے, باڑ کھول دیا میں داخل ہو جاتے ہیں. آپ کے چنار, خیبر, مومن, باجوڑ, اورکزئی, ہمارا کورم, پھر اس کے ساتھ لکی مروت, دیر, باجوڑ, سوات, جہاں پہ بھی دہشت گردی کی جنگ ہوئی ہے ان کو پتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اس پہ آ رہا ہوں, لکی مروت اور بنو پہ میں بات کروں گا. میں ایک سٹیپ آپ کو سمجھا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے کس طرح جانا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ کے ہاں پہلے انکار کیا جاتا ہے کہ سودا نہیں کیا, آپ کو سوال کے گلے میں آپ کو ہار پہنائے جاتے ہیں نمبر پلیٹ, دونوں کہاں سے آئے ہو, گھر میں رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہم سے اس طرح نہیں چلے گا. آج پتہ تاریخ کو بھی میٹنگ بلائیے میرے پاکستانیوں, پشاور کے غیرت مند شہریوں, میں بتاتا چلوں یہ آگ جو دھماکہ ہوا ہے یہ آگ ہے. اگر آپ میرے پاکستانیوں کل مجھ سے رابطہ ہوا, مجھے کل پاکستان میں امن مارچ کا اعلان کیا ہے تو کیا ہے, لیکن تم خود شرکت مت کرو, اور اگر شرکت کرو گے پھر مجھے کہا گیا, سنیے, کیونکہ پختونوں, میرے پاکستانیوں, آپ نے اپنے لیے نکلنا ہے, واضح پیغام دینا ہے کہ ہم مجھے پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے شرکت کرنی بھی ہے تو یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی نعرہ لگا تو کو اندر کر دیں گے. میرے پاکستانیوں سنیے, میرے پاکستانیوں بات سنیں, بات پوری سنیں, پھر اس کے بعد ہم نعروں کے اوپر بھی آئیں گے. پھر کہا گیا کہ اگر آپ نے اعلان کیا ہے تو آپ ایک بہانہ بنائیں, کہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا کہ بستر پہ بھی پڑا ہوں نا, پھر بھی میں پشاور جاؤں گا. تو جب ہم نے سوال پوچھے, سوال یہاں پہ میں پوچھ رہا تھا, مجھے سرحد پار سے دھمکی آ گئی, او بھائی یہ طریقہ سمجھاؤ کہ سوال اس سے کر رہا ہوں تو وہ کیوں دھمکی دے رہا ہے. مجھے میرے لوگوں کو یہ سمجھاؤ, میں ہوں
تو اگر ملک کے حق میں ہوں تو دھمکی آپ کیوں دے رہے ہو اور وہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ طریقہ ہمیں سمجھ نہیں آیا. پھر میرے پاکستانیوں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، فرق ایک ہے، آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کھانا. میں سب کو کہتا ہوں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں وہ میری بات سنیں. میں اگریسو ہوں گا، میں نے پارلیمنٹ میں تقریریں کرتا ہوں گا، میں جذباتی انداز میں اپنی بات پہنچاتا رہوں گا، لیکن جب میرے مٹی کی، میرے پاکستان کے امن کی، میرے شہروں کی زندگیوں کی بات آئے گی، آپ سب میرے لیے قابل عزت ہیں. آپ سب بھی اس کے لیے آواز اٹھاؤ، ہم اس میں ساتھ ہیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی، سیاست بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا سودا نامنظور ہے. فرق کیا تھا؟ ملاکنڈ ڈویژن نے کیا کیا؟ آپ کو لوگ تقسیم کریں گے، آپ میں سازشیں ہوگی، بیانیوں کی جنگ ہوں گی، آپ کے اندر نفرتیں پیدا کی جائے گی. لیکن ہم نے نفرتیں نہیں پھیلائی. ہم نے جب اپیل کی تو میں نے لاہور سے بھی اپیل کی، میں نے اسلام آباد سے بھی اپیل کی، میں نے کراچی سے بھی اپیل کی، ملتان اور کوئٹہ سے بھی اپیل کی کہ میرے پاکستانیوں، اگر جنازہ پشاور میں دھماکہ ہوگا تو اس آگ کی تپش لاہور، کراچی، ملتان، اسلام آباد اور کوئٹہ بھی محسوس کرے گا. جنازہ پھر سب کیا اٹھے گا. اگر والوں کے جنازے اٹھے تو ہمارے ایف سی کے بھی جنازے اٹھے ہیں، ہمارے فوج کے بھی جنازے اٹھے ہیں، ہمارے شہروں کے بھی جنازے اٹھے ہیں. اب ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے. اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اگر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، تو ایک پیغام دے کہ اگر کسی نے، یہ جب امریکہ یہاں سے گیا، گیم سمجھو، جب امریکہ یہاں سے گیا تو امریکہ جاتا کبھی نہیں ہے، یہ ان کا تھانے دار ہے. تھانے دار وہ کرتا کیا ہے کہ وہ اپنا اثر رسوخ چاہتا ہے. اثر رسوخ کے لیے افغانستان سے تو بھاگ گئے. ایران نے جگہ نہیں دینی، انڈیا برابری پہ تعلقات رکھے گا، یہاں پہ ڈالر دکھاؤ، جگہ بہت ہے. تو دو اور سوال پوچھے سوشل میڈیا پہ، کون ہوتے ہیں افغانستان کرنے والے؟ پہلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ لوگ آپ ہو، شہری آپ ہو، مٹی آپ کی، گھر آپ کا، امن آپ کا، زندگیاں آپ کی، تو یہ تم ہمارے باپ لگتے ہو کہ تم ہمارے فیصلے کرو گے؟ دوسرا سوال کہ باڑھ لگ چکی ہے، تو یہ باڑھ سے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پہلے تو مجھے میرے اربوں روپے کا حساب دو نا جو میرے باڑھ پہ لگا تھا. تیسرا سوال کہ کیا امریکہ کو پاکستان میں اڈے دے دیے گئے ہیں یا دینے والے ہو؟ چوتھا سوال کہ کیا امریکہ کو پھر سے ایئر اسپیس استعمال کرنے کی اجازت مل گئی ہے یا دینے جا رہے ہو؟ اور پانچواں کہ پہلے کہتے ہو کہ امن ہے، پھر ہمارے خلاف بیانات دیتے ہو، پھر ٹویٹس دیتے ہو، پھر پروپیگنڈا کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ سب اکٹھے ہو جاؤ کہ بات کرے، کہ آپریشن کرے، کہ مذاکرات کرے. وہ بھائی امن تھا، آپریشن کہاں سے آ گیا؟ اور پھر سوال کہ جب ملاکنڈ سے ہم نے لوگوں کو واپس بھیج دیا تو لکی مروت میں اور بنو میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ بنو سٹی ڈی کمپاؤنڈ میں کیا ہوا؟ کورما اور رضائی میں کیا ہو رہا ہے؟ لکی مروت میں کیوں فائرنگ ہو رہی ہے اس وقت؟ ان کا کیا قصور ہے؟ یار سوچو یار. 2004 میں جب وزیرستان میں آپریشن ہوا، آپ وزیرستان والے سے پوچھو، 2023 آ گیا ہے، آج تک ان کے گھر آباد نہیں ہوئے، آج تک ان کی مکمل واپسی نہیں ہوئی. کب تک بے گھر رہیں گے؟ کب تک باہر رہیں گے؟ کب تک چور پولیس کا کھیل چلتا رہے گا؟ بند کر دو اس کو، ختم کر دو اس کو. نہ کرو ہمارے ساتھ ظلم، نہ کرو ہمارے خون کا سودا. تو میرے پاکستانیوں، آپ نے یہ تمام سوال پوچھتے ہیں اور باقی پاکستان کو اپیل کرنی ہے. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دو. تو کیا آپ یہ تحریک چلاؤ گے؟ اگر یہ فیصلے کرتے ہیں، آپ کے خون کا سودا کرتے ہیں، تو اس کے خلاف نکلو گے، کھڑے رہو گے، لڑو گے اس کے لیے. اور آپ بتاؤ گے کہ ڈالروں کا پوجا آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا. آپ نے
ڈرون کی اجازت دینی ہے.